بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شعیب ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب ندیم وائس چینل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، اپنی جان پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل والوں نے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکال دیا تھا۔ بستی کے دروازے پر ویرانے میں اس کو موت آ گئی۔ جب موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے موسیٰ، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ جائیے اور اس کو غسل دیجیے اور اس کا جنازہ پڑھیے اور اعلان کیجیے جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں تو آ کر اس کا جنازہ پڑھ لے۔ جنازہ پڑھنے پر میں پڑھنے والے کے بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ اور آگے فرمایا، اس کو آپ دفن کیجئے تاکہ میں اپنے اس ولی کو اچھا ٹھکانہ عطا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، لوگوں، ایک ولی کی موت آئی ہے، جو چاہے میرے گناہ بخشے جائیں جا کے جنازہ پڑھ لے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کثیر تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے اس بندے کو دیکھا تو اس کو پہچان لیا، کہنے لگے، یا نبی، اے اللہ کے رسول، یہ تو وہی بدکار ہے جس کو بستی سے نکال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران ہوئے اور کہا، یہ تو وہی ہے، اور مجھے کہا گیا کہ ولیوں میں سے ایک ولی کو موت آئی ہے، جائیے جنازہ پڑھیے، یہ تو وہی بدکار ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے تو اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وہی بدکار انسان ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب اس بدکار انسان کی موت آنے لگی، اس نے اپنی دائیں طرف دیکھا اور اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا، کوئی اس کا دوست نہیں تھا، کوئی اس کے پاس رشتہ دار نہیں تھا۔ اس وقت اس نے فریاد کی، اے اللہ، میرا یار ہوتا جو یاری کرتا، دلدار ہوتا دلداری کرتا، میری ماں ہوتی غمخواری کرتی، میری بیوی پاس ہوتی خدمت کرتی، اے اللہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ تنے تنہا ہوں، اکیلا ہوں اور دل ٹوٹا ہوا ہے، گھر سے اس کو دھتکار دیا گیا۔ اس نوجوان نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اس وقت اللہ سے یہ ہم کلامی کی، اے اللہ، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی غمخوار نہیں، میں کس حال میں ہوں، ذلت اور پستی کی کیفیت میں ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے عجیب بات کہی، کہنے لگا، الہی، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ تو ہوں نا، گناہگار سہی، تیرے بندوں میں سے خارج تو نہیں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اپنے دیس سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا ہے، اگر میں جان لیتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی، اللہ، میں آپ سے مغفرت طلب نہ کرتا، مگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ بے شک میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں۔ اے میرے اللہ، میری کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی میرا ہمدرد اور خیرخواہ نہیں سوائے آپ کے، اے اللہ، آپ میرے اوپر مدد کر دیجئے، اللہ، میری امید جو آپ کے ساتھ ہے اس کو ناکام نہ کیجئے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا یہ بات مجھے سچتی تھی کہ وہ مجھے اس طرح عاجزی اور انکساری سے پکار رہا ہے؟ میں اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا، اس نے میری صفات کا مجھے واسطہ دیا، میری رحمت کا واسطہ دیا، اور اس نے میرے سامنے کتنی آہوزاری کی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اس وقت وہ نوجوان جتنی عاجزی اور انکساری کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، وہ ساری زمین کے گناہ گاروں کی معافی کے بارے میں بات کرتا، میں اس کی دعا کو قبول کر کے ساری دنیا کے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا۔ اللہ، آپ کتنے مہربان ہیں، ایک بندے کی فریاد آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے، آپ فرماتے ہیں سارے جہاں کے خطا کاروں کو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اے موسیٰ، جس پردیسی کا کوئی وطن نہیں ہوتا اس کی جائے پناہ میں ہوتا ہوں، جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں، جس کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کا حال پوچھنے والا میں ہوتا ہوں، اور جس پر ترس کھانے والا کوئی نہیں ہوتا اس پر ترس کھانے والا میں پروردگار ہوتا ہوں۔ میرے پروردگار اتنے مہربان ہیں کہ بندے پر ترس کھا لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے دیں اجازت اس امید کے ساتھ کہ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔